حضران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کفر منکر بڑھا جوش تعسف، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ ابھی کچھ دنوں سے ایک گمنام آڈیو وائرل ہو رہا ہے ڈچپلی کے معاملے میں۔ اس کی شروعات ہوئی اور پھر اس کے بعد ہمارے علماء نے آڈیو وائرل کرنے والے کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ اگر یہ شخص سچا ہوتا تو اپنا نام ظاہر کرتا، مگر عجیب حماقت ہے کہ نام نہ بتا کر یہ غیر مقلد مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہے۔ یہ اس کی مکاری دیکھیے۔ اور رہا مسئلہ ڈچپلی میں مسجد بنانے کا، تو یہ مسجد نہیں بلکہ مسجد کے نام پر فتنے کا اڈا بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس گمنام آڈیو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ قال اللہ اور قال رسول کے نام پر وہاں وہابیت کو، غیر مقلدیت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور اس کا آڈیو سننے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی مولوی نہیں بلکہ ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی کا رٹا ہوا طوطا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کے نام پر اپنی طرف سے مفہوم نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو سنیے، ہم اہل سنت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے: شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور رہا مسئلہ بزرگوں کے ماننے کا، تو ہمارے بزرگ ائمہ، علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، سلف صالحین ہیں، اور انہیں ماننے کا حکم تو ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے۔ خود کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور پیارے رسول کو مانتے ہیں، تو یاد رکھو قرآن کریم نے جنہیں ماننے کا حکم دیا، اللہ و رسول نے جنہیں ماننے کا حکم دیا، انہیں بھی ماننا ہوگا۔ شیطان کی طرح ہم اللہ کو مانیں گے اور آدم کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ اپنی طبیعت نہیں چلے گی ملا جی، اس لیے کہ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کو ماننا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، مگر الحمدللہ جو تم اپنی طرف سے جھوٹا الزام اہل سنت پر لگانے کی کوشش کر رہے ہو، تو سن لو، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو اپنا حقیقی مددگار مانتے ہیں اور اسی پر توکل رکھتے ہیں۔ خیر جی، غیر مقلد وہابیوں، یا تمہارا جھوٹا الزام ہے کہ ہم اہل سنت پر، اور تم تو پکے جاہل ہو، گمنام آڈیو کے ذریعے مکاری کر رہے ہو۔ جب علماء کے سامنے آؤ گے، تمہاری حیثیت کا پتہ خود چل جائے گا۔ تم قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہے ہو اور اپنی طبیعت سے اس کا مفہوم نکال رہے ہو۔ یہ خارجیوں کی طرح ان کی پرانی روش ہے۔ جب علماء اہل سنت کا سامنا ہوگا تب خود تمہارے اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ تم کہتے ہو کہ ہم نبی کے زمانے سے ہیں، ہاں، اس زمانے میں بھی منافقین تھے، تم لوگ انہی میں سے ہو۔ بعد میں خارجیوں کی شکل میں دور عثمانی میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے دنیا تمہارا اصل چہرہ دیکھ رہی ہے۔ تم لوگ وہی خارجی ہو جو قرآن کے نام پر حضرت علی کو مشرک کہنے والے۔ آج اگر
قرآن کریم کی آیتوں کا اپنی طبیعت سے مفہوم نکال کر مسلمانوں کو مشرک کہو تو کیا تعجب۔ تم لوگ وہی خارجی ہو جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے اختلاف کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مفسر قرآن تھے ان سے اختلاف کرنے والے۔ خیر، تم اپنا نام پتہ ظاہر کرو، عوام کے سامنے تمہاری حیثیت کا خود بخود اندازہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان خارجیوں، منافقوں، وہابیوں، غیر مقلدوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔